پیدل یہ سواری اس میں کون سا حج افضل ہے؟ پیدل حج میں یہ ثواب ہے کہ ہر قدم پر جو مکہ مکرمہ سے عرفات پیدل حج کو جاتا ہے تو ہر قدم پہ اسے 700 نیکیاں ملیں گی، اور یہ 700 نیکیوں میں ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی کہ 700 ملٹی پلائی 1 لاکھ، تو 7 کروڑ یہ 7 کروڑ نیکیاں، گویا پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا جو پورا سفر پیدل ہوا، جانا اور آنا، تو اگر اس کی کیلکولیشن کریں گے تو نیکیاں کھربوں میں چلی جائیں گی، اللہ کھربوں میں چلی جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے بڑی عظیم چیز ہے۔ باقی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا تو آپ نے سواری پر کیا تھا، آپ اونٹنی پر سوار ہو کر گئے تھے اور اونٹنی پر ہی آپ واپس تشریف لائے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اونٹنی پر یا سواری پر سفر کرنے میں ایک جدا گانہ حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کے جو افعال مبارکہ ہیں وہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے، یعنی اونٹنی پر ہونے کی وجہ سے وہ سب کو نظر آئیں۔ تو وہاں ایک تعلیم امت کا پہلو موجود تھا، تو لہذا وہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ سواری پر کرنا ہی سنت ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں پر دوسری حکمتیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ لیکن زیادہ یہ ہے کہ بہرحال اپنی سہولت کو پیش نظر رکھنا آج کل کے موسم کے اندر زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ گرمی کی جیسی شدت ہے اس کے اندر پھر جو کمی بیشی ہو گئی تو پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کر لینا اگر تو بہت ساری چیزوں میں بچت ہو جاتی ہے۔ اگر واقعتاً پیدل چلنے والے بھی 8 بجے نکلنے کی بجائے اگر وہ بالکل جو ہے نا وہ فجر کی نماز مین ہے کہ 5 نمازیں جو ہے وہ مینا کے اندر پڑھے نا، ظہر سے لے کے فجر کی نماز تک، اب اگر وہ اس کے بعد نکلتے ہیں اور تھوڑی سی اپنی سپیڈ صحیح رکھتے ہیں اور اس بریک نہیں لگاتے، کچھ پہنچ جاتے ہیں، بریکیں نہیں لگاتے، راستے کے اندر وہ ہے نا وہ کلیجی کھانے بیٹھ گئے تو فلاں، اچھا پھر وہاں پر عرفات میں خیمہ کہاں پر ہے، اچھا وہ اگر پراپر پہلے سے پورے طریقے سے پتا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہاں داخل ہونے کے بعد اب اس کے بعد سارے جنا قبلہ نما لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کدھر کو جانا ہے، یا لوکیشن شیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی، انٹرنیٹ بند ہو گیا، موبائل بند ہو گیا۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنی صحت کا، حالات معاملات کا خیال رکھیں، اور پہلا حج تو میں یہ کہوں گا اگر پہلا کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہ گو ود دا فلو، جو قافلے والے کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اگر آپ کے شرعی احکام کے ساتھ قافلے والے بس میں لے جا رہے ہیں وہ کریں تاکہ آپ سیکھیں اس سے، پھر آگے جا کے انشاءاللہ جب آپ کو سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ۔ اچھا اسی سہولت کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے عرفات میں غسل کرنا کیا پیاری سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ یہ جو عرفات میں آ کے غسل کرنا ہے، حالانکہ حاجی کے لیے کیا ہے کہ وہ میل نہ چھڑائے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو غسل ہے یہ میل چھڑانے کے لیے نہیں ہے، فریش ہونے کے لیے، تو یہ فریش ہونے کے لیے، تو یہ جو تازہ دم ہونا ہے، یہ جو فریش ہونا ہے، یہ تیار ہونا کو جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ بہتر کرنا ہے، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ عرفات کی جو حاضری ہے وہ ایک پورے جو ہے نا وہ یعنی اپنے ایک جذبے اور ایک پوری صحت اور ایک اس تازگی کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔